حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بالکل تنہا، الگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ رب العزت سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں۔ اے میرے مولا، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سونے کی جگہ صاف کروں۔ اے میرے مالک، تیرے کپڑے دھوؤں، تجھے دودھ پیش کروں۔ اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرا غم خوار بنوں، اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح و شام دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے سونے اللہ، بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو صرف بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ وہ سادہ مزاج چرواہا اسی طرح جو منہ میں آتا بولتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ کہنے لگا، اس سے جس نے مجھے، تجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں؟ اے بدبخت، خبردار، آئندہ ایسی فضول باتیں مت کرنا۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اس معصوم چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ اس کا زرد ہو گیا۔ پھر بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے چرواہے نے ٹھنڈی آہ بھری، پھر اپنا گریباں تار تار کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے آیا تھا یا ملانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیماں ہوئے، پھر اسی اضطراب میں بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے لگے، جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے، صحرا و بیاباں کی خاک چھان ماری، لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ تو یہاں بھی آ پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و آداب اور قید ضابطے کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کرنے لگا، اب میں ان باتوں کے قابل کہاں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب تو میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں، میرا حال اب بیان کے قابل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی اس بات سے حیران رہ گئے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ درس حیات۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ اے شخص، یاد رکھ، تمہارا حال اس چرواہے سے مختلف ہے۔